السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں 5واں پارٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان، تو چند سوال ہم ذیشان سے پوچھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ہم ذیشان کی طرف۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں 5واں پارٹ بنانے چاہ رہے ہیں، تو چند سوال ہم آپ سے پوچھیں گے، تو کیا آپ بتا پائیں گے؟ جی، ضرور انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بتائیے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ احد میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو سب سے پہلے موقع پر کون پہنچے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ فرائض انجام دیے، بتائیے وہاں ان کی یادگار مسجد کس نام سے موجود ہے؟ مسجد صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پہ۔ جب عام لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت کی تو اس پر بیعت کس نام سے مشہور ہے؟ بیت عام کے نام سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری کلمات کیا تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آخری کلمات یہ تھے کہ اللہ مجھے اسلام پہ موت دینا اور صالحین سے ملانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس وقت وفات پائی؟ مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کل عرب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ 10 حصوں میں۔ بتائیے، قرآن اور حدیث کو جمع کرنے کا خیال سب سے پہلے کن کو آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رنگ کیسا تھا؟ زردی مائل سفید۔ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ دبلا پتلا جسم تھا۔ بتائیے، آپ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے پہلے کتنے ماہ کپڑوں کی گٹھڑیاں کندھوں پر اٹھا کر گلیوں اور بازاروں میں بیچا کرتے تھے؟ 6 ماہ تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری عہد نامہ کس سے لکھوایا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا آخری عہد نامہ کس کے بارے میں تھا؟ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کے بارے میں تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا، بتائیے صرف کن کا دروازہ کھلا رہنے دیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا۔ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 17 نمازیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر آپ رضی اللہ عنہ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر کیا کہا؟ ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر ماتھے پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اور ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، آپ کی زندگی اور موت دونوں پاک ہیں۔
بتائیے سب سے پہلے کن خلیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 11 حصوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے کتنے دن تک بخار میں مبتلا رہے؟ 2 ہفتے تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت کی وجہ سے امامت کس نے کرائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ کے ذمے بیت المال کا کچھ روپیہ تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا حکم دیا تھا؟ کہ میری زمین کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔